أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو خطاب فرمایا ہے، اور ان ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے واسطہ سے اللہ کریم نے قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہیں صرف مردوں کو خطاب فرماتے ہیں اور کہیں صرف خواتین کو خطاب فرماتے ہیں، کہیں مردوں اور خواتین دونوں کو اللہ خطاب فرما کے احکام دیتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں ان احکامات کا تذکرہ ہے کہ جن کا خالصتاً خواتین اور عورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ نمبر 1 حکم یہ ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے میرے پیغمبر کی عورتوں تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، یقیناً پیغمبر کی بیویاں اللہ رب العزت کی ذات سے تو ڈرتی ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جیسے باپ اپنی بیٹی کو ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم میری بیٹی ہو تو پھر میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، خامند اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تم میری بیوی ہو تو پھر میری بات مانو، حالانکہ وہ بیٹی اپنے باپ کی ہے اور یہ بیوی اپنے خامند کی ہے، لیکن محض حجت پوری کرنے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ازواج مطہرات کو فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، ڈرتی تو یقیناً ہے، مطلب یہ اگر تم تقوی کے دعوے میں سچی ہو، فَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو بعض مسائل میں اور بعض ضرورتوں کے لیے ازواج مطہرات کے پاس جانا پڑتا، دروازے پہ دستک دیتے اور ان سے کوئی بات پوچھ لیتے۔ اس سے اندازہ فرمائے کہ ہمیں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات حکم دیا گیا کہ جب کوئی پیغمبر کا صحابی دروازے پر دستک دے اور تم سے کوئی چیز مانگے یا مسئلہ پوچھے، اس بات کا خیال کرو اس طرح لچکدار آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرنا کہ اگر آنے والا دل کے اندر کوئی مرض رکھتا ہو، طمع رکھتا ہو تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے، یہ طرز اختیار نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بلکہ تم دستور کے مطابق اس سے بات کرنا۔ دستور کے مطابق بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی بات کریں اور بلا ضرورت دستک دینے والے سے گفتگو نہ کریں۔ اس دور میں دروازے پر دستک تھی اور آج کے دور میں ٹیلی فون اور موبائل پر ہونے والی گفتگو ہے۔ اگر کوئی آدمی دروازے پر دستک دے اور باہر سے آنے والا بندہ آپ کے بیٹے کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، خامد کے بارے میں، باپ کے بارے میں کوئی معلومات دینا چاہے تو اس انداز میں لچکدار آواز پیدا کر کے گفتگو نہ کریں کہ اس کے دل میں اس عورت کے بارے میں غلط خیالات یا طمع پیدا ہو، بلکہ صاف صاف دستور کی بات کریں کہ اس کو دوبارہ بلا وجہ بات کہنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ یوں کرخت اور چڑیل کی طرح بات کریں کہ اس کو نفرت ہو، مطلب یہ ہے کہ بات اس انداز میں کریں کہ وہ یہ بھی نہ محسوس کرے کہ میری طرف یہ خاتون مائل ہے، اور یہ بھی وہ محسوس کرے کہ یہ طلب رکھتی ہے کہ دوبارہ ہمارے دروازے پر آئے، بلکہ اس کو آرام سے کہہ دیں گھر پہ نہیں ہے اور جب آئیں تو بعد میں آپ آ جانا۔ اس انداز میں بات کریں کہ اس کے دل میں کوئی طمع اور خواہش پیدا نہ ہو۔ ہمارے آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ٹیلی فون موبائل کا ہے۔ ٹیلی فون اور موبائل پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا ضرورت خاتون کو کسی سے بات کرنی نہیں چاہیے۔ بات کرنے کے لیے اپنے محرم سے بات کریں، اپنے خامن سے بات کریں، یا خامن سے گفتگو یا محرم سے۔ محرم سے مراد ایسا وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی عورت کا نکاح نہ ہو سکتا ہو،
جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، سسر ہے، داماد ہے، یہ رشتے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو بھائی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو محرم نہ ہو ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینی چاہیے اور بلا وجہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں کسی کا فون آئے تو اس میں خواتین کو چاہیے کہ بلا وجہ فون نہ اٹھائیں، مرد فون اٹھائیں، اپنی بات کریں، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر نامحرم ہو تو سلام کی حاجت بھی نہیں ہے، بس زیادہ ذرا فون کرے تو پوچھیں آپ کون، کیا کام ہے، کس سے بات کرنی ہے، فلاں صاحب سے، کچھ گھر پہ نہیں ہے، جب آئیں گے تو ان کو پیغام مل جائے گا، بس اتنی سی بات کریں، یہ کافی ہے۔ بلا ضرورت بات نہ کریں، اور ضرورت کے مطابق بھی اتنی کریں کہ جس سے اس آدمی کے دل میں الیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، طمع اور لالچ پیدا نہ ہو۔ میں گزارش کر رہا تھا، اس دور میں دروازے پر دستک کا مسئلہ تھا، آج کے دور میں دروازے پر دستک کا بھی ہے، ٹیلی فون PTCL کا بھی ہے اور موبائل کا بھی ہے، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ